من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد، تعریف اور شکر، کبریائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتوں سے اس نے ہمیں نوازا ہے. صحت، تندرستی، کھانا کپڑا، گھر مکان، بیپار کاروبار، بنگلہ، موٹر وغیرہ. اس اللہ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم پر انڈیل دی ہیں. آپ کے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہے، دو ہونٹ ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، دل ہے، دماغ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اور نعمتیں بھی ایسی جو لاجواب، بے نظیر، بے مثال، انمول ہے. کیا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا لے کر اپنی دونوں آنکھیں دے سکتا ہے؟ کیا کوئی کوہ طور پہاڑ جتنی چاندی لے کر اپنے دونوں کانوں کے سننے کی طاقت دے سکتا ہے؟ زندگی بھر بہرا رہنا گوارا؟ کیا کوئی ہمالیہ پہاڑ جتنے سچے اصلی ہیرے، موتی، جواہرات لے کر اپنی چھوٹی سی زبان کا سودا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی راج سنہاسن، ساری دنیا کی حکومت، سلطنت، کرسی، ستہ لے کر اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کر دے سکتا ہے؟ غور فرمائیے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالی نے اس 5 پھٹیے بدن کے اندر کیسی کیسی نعمتوں کو داخل کر دیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وفی انفسکم،
اور تمہارے بدن میں بھی بے شمار نشانیاں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تبصرون، شو تمہیں جوتا نتی؟ انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان تمام، اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہیں جسم کے اندر، بدن کے اندر، تو یہ تو 5 فٹ کے بدن کی نعمتیں تھیں۔ جب ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کی زمین ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ پوری زمین، بلکہ آسمان صرف ہمارے لیے، انسانوں کے لیے نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور وَسَخَّرَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یعنی سورج اور چاند کو، رات اور دن کو ہم نے اے انسان تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے کام میں لگا دیا، تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یعنی زمین کی تمام نعمتیں، تمام چیزیں اے انسان ہم نے فقط تیرے لیے پیدا کی ہیں، تیرے لیے مسخر کی ہیں، تیرے کام میں لگا دی ہیں۔ تو جب ساری دنیا بھر کر نعمتیں ہمارے لیے، حضرت انسان کے لیے، تو انسان بھی تو ایک نعمت ہے، یہ 5 فٹ کا آدمی بھی تو ایک نعمت ہے۔ یہ کس کے لیے؟ اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ہی دیا ہے۔ بہت مشہور آیت ہے، بے شمار لوگوں کو یاد رہتی ہے، یاد ہوگی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے، ان سبوں نے اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے وقت میں دنیا کے انسانوں کو شرک و کفر کا کھنڈن کر کے، شرک و کفر سے بچاتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کی طرف انہوں نے بلایا۔ شرک و کفر سے بچایا اور ایک اللہ کی طرف عبادت کے لیے بلایا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ جیسا کہ قرآن شریف کے 8ویں سپارے سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ نوح نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی پوج نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ اور اگر تم نے میری بات نہ مانی، اپنے پیغمبر نوح کی بات نہ مانی، تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی بلا یا دردناک عذاب تم کو نہ پکڑ لے۔ شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود الہ نہیں۔
اور ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا اسی سپارے میں آگے چل کر، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، افلا تتقون، شو تمہیں پیتا نہ تھی؟ تو جتنے انبیاء آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان سبوں نے ایک اللہ کی طرف شرک کفر کا کھنڈن کیا، شرک کفر سے بچایا، اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا۔ آج مسلمانوں نے اللہ کی سب سے بڑی کتاب، آسمانی کتاب قرآن کریم کو عملی طور سے چھوڑ دیا۔ رسمی طور سے تو ہم پکڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم کو رسمی طور سے ہم پکڑے ہوئے ہیں، چھوڑا نہیں ہے۔ دو گروپوں میں لڑائی ہوئی، دو لوگوں میں لڑائی ہوئی، دو گھروں میں لڑائی ہوئی، چل میجت میں چل کے اللہ کی کتاب ہاتھ میں اٹھا کے قسم کھا لے، یہ رسمی طور سے محبت ہے۔ کوئی مر گیا، چاہے وہ شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، بے نمازی ہو، مشرک ہو، چند لوگوں کو بلایا، قرآن خوانی کرا لی اور بخش دیا، اور ہم سمجھ گئے ہمارا مردہ سیدھا جنت میں پہنچ گیا۔ یہ رسمی محبت ہے قرآن سے۔ لڑکی کو دہیج میں قرآن رکھ دیا، ساتھ میں ٹی وی بھی رکھ دیا، اور بھی بہت سی چیزیں رکھ دیں۔ لڑکی ٹی وی تو کھولتی ہے، قرآن کا نمبر ہی نہیں آتا مہینوں کھولنے کا، یہ رسمی محبت ہے۔ تو آج قرآن سے رسمی محبت ہے، لیکن عملی طور سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر شرک کفر آ گیا، اور اللہ کی عبادت نمازوں سے دوری ہو گئی۔ مولانا اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم مولانا عبید اللہ خان اعظمی، سابق ممبر پارلیمنٹ، بریلوی عالم ہیں، اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں، یوٹیوب پہ تقریر ان کی پڑی ہوئی ہے، دیکھ لینا، کہ بروز قیامت میدان محشر میں وہ کہتے ہیں، مولانا عبید اللہ خان اعظمی، سابق ممبر پارلیمنٹ، کہ بروز قیامت میدان محشر میں تم سے یہ نہیں پوچھا گیا تھا اجمیر شریف گئے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اجمیر شریف گئے تھے یا نہیں، خواجہ جی کے مزار پہ چادر چڑھائی تھی کہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیر کے ہاتھ پیر چومے تھے کہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تعزیہ بنایا تھا کہ نہیں پوچھا جائے گا کہ محرم کا کھچڑا پکایا تھا کہ نہیں، محرم کا کھچڑا کھایا تھا کہ نہیں۔ اس طرح کی لائن لگا دی انہوں نے، اور آخر میں کہا مولانا عبید اللہ اعظمی صاحب نے، میدان محشر میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود۔ میدان محشر میں سب سے پہلا سوال ہوگا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، پڑھی تھی تو کیسی پڑھی، یعنی اگر نماز درست نکل آئی تو باقی تمام سوالات میں بچتا چلا جائے گا، اور نماز اگر گڑبڑ نکلی باقی تمام سوالات میں پھنستا چلا جائے گا۔ تو آج ہم مسلمانوں نے عملی طور سے قرآن کریم کو چھوڑ دیا میرے بھائیوں اور دوستوں، اور شرک و کفر ہمارے اندر آ گیا۔ مزارات میں دیکھیے مسلمانوں کی ایک لائن لگی ہوئی، بڑے بڑے مزاروں پہ جائیے مسلمان کی لائن لگی ہوئی ہے، بے حیا عورتیں، بے پردہ عورتیں بھی، اور عورت و مرد کا اختلاط بھی ہے، بے حیائی بے پردگی بھی ہے، وہاں قوالیاں بھی گائی جا رہی ہیں، وہاں ہجڑے بھی ناچ رہے ہیں اولیاء اکرام کے مزار پر۔ یہ کتنا بڑا شرک ہے، وہاں سجدے بھی ہوتے ہیں، طواف بھی ہوتے ہیں، اولادیں بھی مانگی جاتی ہیں۔
بہرائچ کے اندر ایک مزار ہے شاہد سلطان محمود غزنی کا، اس پر لکھا ہوا ہے کہ جو یہاں سورداس اندھا آتا ہے اس کو آنکھیں ملتی ہیں۔ مزار پہ لکھا ہے کہ اگر یہاں کوئی کوڑی آتا ہے اور فریاد لگاتا ہے تو صاحب مزار اس کی کوڑ ٹھیک کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی بانجھ عورت آئے تو اس کو وہاں اولاد ملتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہیں پر کسی طریقے سے وہاں کبھی تلسی داس جی پہنچ گئے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا مسلمانوں کا حال تو انہوں نے ایک ہندی میں شعر لکھا، وہ شعر آپ بھی سنیے۔ لہی آنکھ کب آندرے پانج پوت کب لیائے، لہی آنکھ کب آندرے پانج پوت کب لیائے، کب کوڑی کایا لہی جگ بہرائچ جائے۔ کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ کون اندھا اس مزار سے آنکھیں لے کر آیا، آنکھوں کی روشنی لے کر آیا۔ کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ کون بانجھ کب لڑکا لے کر آئی، کب اولاد لے کر آئی۔ کوئی اس کی تحقیق نہیں کرتا کس کوڑی نے کنچن سی کایا پراپت کی، کس کوڑی نے سونے جیسا سرکشت بدن حاصل کیا، کس کا کوڑ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اندھ وشواس ہے، وہ کہتے ہیں ایک اندھ وشواس ہے کہ لوگ مزارات پر دوڑے چلے جاتے ہیں لیکن تحقیق کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ حقیقت بھی ہے، اس میں سچائی بھی ہے۔ اگر مزارات پہ جانے سے اندھوں کو آنکھیں مل جاتی ہوتی، صاحب مزار آنکھیں دیتے ہوتے، تو آج روئے زمین پر ایک بھی اندھا نہ ہوتا، بلکہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بغداد میں آنکھوں کا کوئی ڈاکٹر ہی نہ ہوتا۔ سب مزارات پہ جا کر اپنی آنکھوں کو ٹھیک کر لیتے، سارے سورداس اندھے نابینا آنکھیں لے آتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا کہ میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بیٹا بیٹی دونوں دوں، جس کو چاہوں لڑکے ہی لڑکے یا لڑکیاں ہی لڑکیاں دوں، اور جس کو چاہوں بے اولاد بانجھ بنا دوں۔ بولو، اللہ تعالیٰ جسے بے اولاد بانجھ بنا دے، کسی میں طاقت ہے اسے اولاد دے دے؟ اگر اس طرح مزارات پر جانے سے اولاد ملتی ہوتی تو آج زمین پہ کوئی بے اولاد نظر نہ آتا، سب صاحب اولاد ہوتے۔ بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے وہاں اولاد نہیں ہے، جنہوں نے افریقہ اور لندن کے کورس کھا لیے لیکن ان کی وہاں اولاد نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو آج قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمان قبروں اور مزاروں پہ جا کر شرک کر رہا ہے، وہ شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف کے اندر ایک جگہ 18ویں سپارے میں، ایک جگہ قرآن شریف میں 18 پیغمبروں کا نام لیا ہے، ایک ساتھ 18 پیغمبروں کا نام لیا ہے، اور پھر انہی 18 پیغمبروں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ہمارے یہ 18 پیغمبر بھی شرک کر بیٹھتے تو ان کے نیک اعمال بھی اکارت ہو جاتے، بیکار ہو جاتے، برباد ہو جاتے، ضائع ہو جاتے۔ تو جب پیغمبر کے عمل شرک ضائع کر دے گا تو ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کا، تلاوتوں کا، روزوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر ہم قبروں پہ جا کر ماتھا ٹیک دیں اور ان سے اولاد طلب کریں اور شرک کریں، ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا؟ جب پیغمبروں کی عبادتیں اللہ کہہ رہا اگر وہ شرک کرتے ختم ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی۔ کائے کو بھیجی؟ یہود و نصارہ پر لعنت اس لیے بھیجی
آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار برسے کہ انہوں نے اپنے انبیاء پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ مسجد بنا لیا، یعنی سجدہ گاہ عبادت گاہ بنا لیا۔ جو کام مسجد میں ہوتے ہیں عبادت کے، وہ انبیاء و اولیاء کے مزاروں پر کرنے لگے۔ یہود و نصارہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت اور پھٹکار بھیجی۔ تو جب انبیاء اور پیغمبروں کی قبروں کو چومنا چاٹنا، وہاں میلے ٹھیلے لگانا منع ہے، وہاں سجدے کرنا منع ہے، تو یہ ہمارے بزرگان دین تو ان سے کم درجہ رکھتے ہیں، وہاں کیسے جائز ہو جائے گا؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور قبر کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی قبر کے بارے میں کیا فرمایا معلوم؟ علماء کرام سے آپ نے کئی بار سنا ہوگا، آپ نے دعا کی اللہ سے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، میری قبر کو وثن نہ بنا دینا، بت نہ بنا دینا کہ لوگ وہاں آ کر پوجا پاٹ کریں، میلے ٹھیلے کریں، سجدے طواف کریں، جو کام مسجد میں ہوتا ہے میرے مزار پہ کریں۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو وثن نہ بنا دینا، بت نہ بنا دینا۔ شرک سب سے بڑا گناہ، اللہ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا، اللہ کی توحید میں شرک کیا، اللہ کے علم میں شرک کیا، اللہ کے صفات میں شرک کیا، ایسے مشرک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کہاں رہے گا؟ وماواہ النار، وہ آگ میں رہے گا، جہنم میں رہے گا، اس کا کھانا جہنم میں، پینا جہنم میں، اٹھنا جہنم میں، بیٹھنا جہنم میں، وہ سدا جہنمی۔ وما للظالمین من انصار، اور اس ظالم کی، اس پاپی کی، اس مشرک کی وہاں پر کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے پیر پیغمبر ہوں گے، رسول ہوں گے، رشی منی ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن اس مشرک کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچائے گا۔ وما للظالمین من انصار، اس ظالم کی، اس پاپی کی وہاں پر کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا شرک ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے، اس کو سمجھ کر نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، اسے رسمی طور سے رکھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مسلمان قبروں و مزاروں پہ جھک رہا ہے، قاضیوں تابوتوں کے آگے جھک رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ساری دنیا میں مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھا، یا اللہ نے ہم کو اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ ایک بہت بڑا کوئی نیتا ہو اور میرا اس کا ساتھ ہو تو میرے بہت سے کام بن جائیں گے، ہم کو بہت بڑا نیتا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے بڑا منسٹر افسر ہے تو میرے اور بھی زیادہ کام بنیں گے، کیونکہ اس کے سورس زیادہ ہوں گے۔ اور اگر کوئی پردھان منتری ہے، اس سے میرے تعلقات اچھے ہیں تو میرے اور بھی کام اچھے بنیں گے، کیونکہ وہ تو پردھان منتری ہے، پی ایم ہے۔ اللہ سے بڑی کوئی طاقت ہے؟ اور اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو پھر ہمیں کس کا ڈر؟ اسی بات کو اللہ نے کہا قرآن شریف کے اندر، وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز پڑھنے لگو 5 وقت کی۔ اللہ کہتا ہے انی معکم، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر کب؟ شرط لگا دی اللہ نے، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرنے لگو،
نماز پڑھنے لگو، وآتیتم الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے لگو، وآمنتم برسلی اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ، وعزرتموہم اور میرے رسولوں کی مدد بھی کرو، یعنی رسول جس مشن کو لے کر آئے، جس توحید کو لے کر آئے، جس نماز کو لے کر آئے، اس کو اپنا اور دوسروں میں پھیلاؤ، تبلیغ کرو۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، اچھا قرض دو۔ یہ 4-5 کام اللہ نے بتائے کہ جب یہ کام کرنے لگو گے تو انی معکم، اے لوگوں، اے ایمان والوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا پھر ہمیں کس کا ڈر؟ بولو، جب اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو پھر ہمیں دنیا میں کس کا ڈر؟ ارے دنیا میں بھی ڈر نہیں، آخرت میں بھی ڈر نہیں، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے انی معکم، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر یہ 4-5 کام ہو تب۔ اور پھر یہ 4-5 کام ہو جائیں گے، اس کے بعد اس نے کیا فرمایا؟ آخری بات اس نے بتائی، وہ اقرضتم اللہ قرضا حسنا، یعنی اللہ کو قرض حسن دو۔ اللہ کیا غریب ہے کہ جو ہم سے قرض مانگے گا؟ قرض کا نام اس لیے لیا گیا کہ جس طریقے سے قرض کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، قرض کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تم کو ڈبل چوبل اس کا انعام دے گا، ایک نہیں دے گا بلکہ اس کو ڈبل کر کے آپ کو دے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ مسجد بنائی اور جس نے اس مسجد میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ اس کو دگنا چوگنا اس دنیا میں دے گا انشاءاللہ، اور اس کا اجر آخرت میں بھی ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم قرض حسن دو، اور پھر فرمایا آگے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جب تم یہ 4-5 کام کر لو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور میں تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا۔ غور فرمائیے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، جیسی توبہ کرو گے معاف کر دوں گا، جیسی کوئی نیکیاں کرو گے نیکیوں کے بدل میں تمہارے گناہ معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے آخر میں فرمایا پھر بروز قیامت میں تم کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا، ایسی جنتوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ 4-5 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کفر سے بچائے۔ شرک کفر سب سے بڑی اللہ کی ناشکری، اور نماز عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت۔ بروز قیامت جنتی حضرات جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ بھائی ہم یہاں بیٹھ کے امریکہ کو دیکھ لیتے ہیں نا، یہاں بیٹھ کے جاپان کو دیکھ لیتے ہیں، کینیڈا دیکھ لیتے ہیں، تو پھر جنت میں بیٹھ کے اللہ جہنم کو بھی دکھا دے گا؟ اس کے لیے کون سی بعید بات ہے؟ وہ نیک لوگ جہنمیوں سے جو اندر بھن رہے ہیں ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جو تمہیں یہاں لے آئی؟ تو سب سے پہلا جواب وہ دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازوں کو ادا نہیں کرتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس میں 2 چیزیں آ گئیں۔ پہلی چیز تو آئی اللہ کی عبادت، حقوق اللہ، یہ اللہ کا حق ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کا حق، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خیرات، سنن و نوافل، یہ حقوق اللہ، اللہ کا حق ہے۔ بندوں کا حق غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا، رشتہ داری کا لحاظ رکھنا، پاس پڑوس کا خیال رکھنا، ایمان والوں کو ملے تو سلام کرنا، ان کے حق میں دعائیں کرنا، یہ بندوں کا حق ہے۔ کسی کا حق نہ مارنا، پورا حق ادا کرنا، یہ بندوں کا حق ہے۔
تو دونوں حق مل کر اللہ کی عبادت بنتے ہیں، اللہ کی بندگی بنتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ اے انسان یہ ساری نعمتیں تو استعمال کر، چاند سورج تیرے لیے، زمین آسمان تیرے لیے، تیرے بدن میں بھی اتنی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اتنی اعلیٰ نعمتیں رکھی ہیں، ساری دنیا زمین تیرے لیے بھر دی ہے نعمتوں سے۔ بس حقوق اللہ، ایک اللہ کا حق ادا کرتا رہے اور حقوق العباد بندے کا حق ادا کرتا رہے۔ ہم نے اسی عبادت کے لیے تجھ کو پیدا کیا ہے، اور صحیح صحیح عبادت لے کر تم میرے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں وہاں جنت عطا کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح اعمال کی توفیق بخشے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق اللہ، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق دے، بندوں کے جو حق ہیں بندوں کے حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مسجدوں سے محبت کرنے والا بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا، صحت، تندرستی عطا فرمائے۔ اور میں بھی تھوڑا لاغر کمزور ہوں، زیادہ پہلے کی طرح بول نہیں پاتا ہوں، کیونکہ بوڑھا بول دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میرے لیے بھی صحت کی دعا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ آنے والی جو جمعرات ہے اب جو آئے گی، اسی جمعرات کو میں یہاں سے جونا گڑھ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ دعا کیجئے گا اللہ تبارک تعالیٰ سفر کی پریشانیوں سے دور رکھ کر مجھے خیر و عافیت کے ساتھ جونا گڑھ پہنچا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔